السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے غم عشق کے حصار میں، مصنفہ عبیرہ حسن۔ امید کرتی ہوں کہ ناول آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوگی۔ کیسی لگ رہی ہے اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اور یہ ناول ایک ریکویسٹڈ ناول ہے اور ہم نے عبیرہ حسن سے اس ناول کی ہمارے چینل پر اپلوڈ کرنے کی پرمیشن لی ہے۔ ان کی ایک اور ناول ہم نے ہمارے چینل پر اپلوڈ کیا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو بہت پسند آئی تھی اور یہ بھی آپ لوگ بہت پسند کرے، میں جانتی ہوں۔ اور اس ناول کو میں نے سوچا ہے کہ پوری کمپلیٹ ہونے کے بعد ایک ایپیسوڈ بنا کر بھی اپلوڈ کروں گی بہت جلد۔ جو لوگ ہمارے چینل پر کمپلیٹ ناول ریڈ کرنا پسند کرتے ان کے لیے۔ چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ اس ناگہانی قید کی میں رہتے ہوئے اسے نہ جانے کتنے دن ہو گئے تھے۔ اب تو اس نے دنوں کا شمار کرنا بھی چھوڑ دیا تھا اور ساتھ ہی افسوس بھی کہ امریکہ میں اپنی اچھی بھلی زندگی چھوڑ کر پاکستان آئی ہی کیوں تھی۔ جس دن سے اس نے اس ملک کی سرزمین پر قدم رکھا، اسی دن سے مصیبتوں نے اس کا تعاقب شروع کر دیا تھا۔ سیف نام کی خوناشام بلا نے اس کی ذات کو اپنی گرفت میں اس بری طرح جکڑا ہوا تھا، دنوں گزرنے کے بعد بھی اس شکنجے سے نہیں نکل سکی۔ اس خوبصورت گھر میں قیدیوں جیسی زندگی گزارتے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کی سانسوں کو بھی سیف نے اپنے تصرف میں لے لیا۔ جس جگہ اسے قید کیا گیا تھا ایک بے حد خوبصورت بڑا سا گھر تھا، جس کے چاروں طرف خوبصورت ہرا بھرا سا لان تھا، مگر لان کے طرف ہیکل اس قدر اونچی اونچی دیواریں موجود تھی جیسے جن کو پار کرنا تو دور، ان کے پار باہری دنیا میں ہونے والی ہلچل کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ ایلن اس گھر میں اسی کالی موٹی اور بھدی عورت اور اس کے اسسٹنٹ کے ساتھ موجود تھی جسے اس نے زیب کے ساتھ اس دن عورتوں کو ٹارچر کرتے دیکھا تھا۔ وہ عورت کسی بلا کی طرح اس کے ارد گرد منڈلاتی رہتی تھی۔ ایلن کو رہنے کے لیے ایک بے حد خوبصورت روم دیا گیا تھا۔ دن میں تینوں وقت اچھے سے کھانا اسے روم میں ہی پہنچا دیا جاتا تھا۔ پہننے کو ایک سے ایک کپڑے بھی اس کی الماری میں سجے ہوئے تھے۔ پورے گھر میں آزادی سے گھومنے کی بھی اجازت تھی، مگر وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ پوری عمر امریکہ جیسے آزاد اور مصروف ترین ملک میں رہی تھی۔ پڑھائی کے سوا اس کی ہزاروں ایکٹیویٹیز تھی جن میں مصروف رہ کر وہ ہر وقت متحرک رہتی تھی، مگر اس گھر میں خالی رہتے رہتے شدید ترین بیزاری و بوریت محسوس کرنے لگی تھی۔ اب بھی اپنے روم کی کھڑکی سے باہر لان کو دیکھتی وہ سخت آزردہ ہو رہی تھی۔ قنوطیت نے اس کی ذات کو اپنی گرفت میں جکڑا ہوا تھا۔ تبھی 2-3 دن سے اس قید سے رہائی پانے کے لیے وہ اس کالی بھدی عورت کے ذریعے سیف ارتضیٰ سے بات کرنا چاہی تھی، مگر وہ عورت اسے بنا موقع فراہم کیے نہ جانے اپنے کون سے کاموں میں لگی رہتی تھی۔ لیکن آج ایلن نے اس سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ اب بھی وہ کھڑکی سے ٹیک لگائے اسی بارے میں سوچ رہی تھی کہ تبھی ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھامے شکیلہ کے اسسٹنٹ نکھت اندر اس کے روم میں چلے آئی۔ یہ دن کے کھانے کا وقت تھا۔ ہے سنو، تم جو کو بھی ہو، اپنے باس کو کہو کہ مجھے یہاں سے جانے دے۔ آخر تم لوگ کب تک مجھے قید رکھو گے؟ میں نے رومی کا بھائی ہونے کے ناطے ارتضیٰ بھائی سے ہیلپ مانگی تھی، مگر انہوں نے بھی اس سیف کا ساتھ دیا اور مجھے یہاں لا کر قید کر دیا۔ پلیز مجھے جانے دو۔ میری دادی وہاں امریکہ میں اکیلی ہے، میری شدت سے منتظر ہوگی۔ بتاؤ مجھے تم لوگوں نے یہاں کیوں قید کیا ہوا ہے؟ مجھے شرافت سے یہاں سے جانے دو ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ تم ابھی جانتی نہیں ہو میں ایک امریکن سٹیزن ہوں جن کی یوں اچانک گمشدگی اور پھر مشکوک موت کے بعد تم لوگوں کا بہت برا حشر ہوگا۔ میرے ملک کی گورنمنٹ تم لوگوں کا جینا حرام کر دے گی، سکون کا ایک لمحہ نہیں گزار سکو گی۔ ایلن کی برداشت کی حد آج جیسے تمام ہو گئی تھی۔ تب اس نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر موجود کانچ کے گلاس کو دیوار پر مار کر توڑا تھا اور ٹوٹے ہوئے گلدان کو اپنے گلے پر لگا لیا، جسے دیکھ کر شکیلہ کے اسسٹنٹ کے سکون میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اس نے اطمینان سے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی تھی اور سیوں بے تاثر چہرے کے ساتھ روبوٹ بنے دیکھ کر ایلن دانت پیستے ہوئے اس کے سامنے چلی آئی۔ تم مجھے سیریس نہیں لے رہی ہو نا؟ رکو ابھی بتاتی ہوں میں تمہیں، ایلن نے کہتے ہوئے ٹوٹا ہوا کانچ اپنی کلائی پر پھیرا تھا۔ خون کی باریک لکیر اس کی کلائی سے بہنے لگی۔ اسی وقت شکیلہ کسی بوتل کی جن کی طرح اندر روم میں بھاگی آئی۔ اس نے اپنے اسسٹنٹ کی طرح سپاٹ نگاہوں سے ایلن کا چہرہ دیکھا۔ ہمیں تمہارے ساتھ سختی برتنے سے منع کیا گیا، ورنہ اس حرکت کا مزہ میں تمہیں اچھی طرح چکھا دیتے۔ اس کانچ کو ایک طرف رکھو اور اپنے ہاتھ پر بینڈیج کرواؤ۔ نکھت تمہاری زبان نہیں سمجھتی، اس لیے اس سے کچھ بھی کہنا فضول ہے۔ ایلن کے سامنے کھڑی شکیلہ نے ٹوٹی پھوٹی انگلش میں اٹک کر اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر ایلن اسے پیچھے دھکیل کر مزید بھی پڑ گئی۔ نہیں، بالکل نہیں، جب تک تم مجھے یہاں سے جانے نہیں دو گی میں اس کانچ کو نہیں چھوڑوں گی۔ تم لوگ سب کرمنل ہو، سب لوگ۔ ایلن ٹوٹا ہوا کانچ کا گلدان سخت طیش میں شکیلہ کو دکھاتی ہوئی بولی، مگر تبھی اسے اپنی گردن پر شدید دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے مزاحمت کرتے اپنے ہاتھ میں تھما ٹوٹا کانچ کا گلدان
اپنے پیچھے موجود نکھت کی اسی بازو میں کھوپ دیا جس سے اس نے ایلین کا گلا دبوچا ہوا تھا۔ شیشہ بے حد گہرائی سے نکھت کے بازو میں پیوست ہوا تھا، جس کے بعد ایک تیز چیخ کے ساتھ نکھت کی گرفت ایلین کے گلے پر سے ڈھیلی پڑی تھی اور ایلین بھاگ کر روم سے باہر نکلی تھی۔ اس بار شکیلہ کے سپاٹ چہرے پر بھی پریشانی کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میرے پاس مت آنا دونوں میں کوئی بھی، شرافت سے مجھے باہر جانے کا راستہ بتا دو ورنہ میں تمہیں بھی مار ڈالوں گی، تمہارے پیٹ میں ایک کانچ گھونپ دوں گی۔ ایلین نے ٹوٹا ہوا گلدان ہوا میں لہراتے کہا اور خود باہر کی طرف بھاگی تھی، مگر کچھ آگے جاتے ہی سیڑھیوں سے پہلے اس کا پیر پھسلا تھا اور وہ زوردار طریقے سے سیڑھیوں سے لڑکتی نیچے جا گری۔ خون تیزی سے سر سے بہتا ہوا اس کی آنکھوں تک پہنچ گیا تھا، اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا چلا گیا۔ شکیلہ نے سپاٹ نگاہوں سے نیچے گری ایلین کو دیکھا تھا، اسے خود سے کچھ کرنا ہی نہیں پڑا تھا۔ ایلین نے اپنی بیوقوفی کے ہاتھوں خود کو چوٹ پہنچا چکی تھی۔ تعصب سے اس بیوقوف لڑکی کے بارے میں سوچتی نیچے پہنچی، اسے کسی بے جان گڑیا کی طرح اپنے ساتھ لگا کر گھسیٹتی اوپر لائی۔ پھر ایلین کو بیڈ پر ڈال کر اس نے ایلین کے سر سے بہتے خون کو روکنے کے لیے اس کے سر پر کس کر دوپٹہ باندھ دیا۔ پھر پرسوچ نظروں سے بے ہوش پڑی ایلین کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے پاس کھڑی نکھت کے بازو سے کھینچ کر کانچ کا ٹکڑا نکالا۔ کانچ نکلتے ہی خون ایک فوارے کی طرح نکھت کے ہاتھ سے بہنے لگا۔ ایلین کے ساتھ نکھت کو بھی ڈاکٹر کی اشد ضرورت تھی، مگر اس سے پہلے اسے سارم اور ارتضیٰ کو اس بارے میں انفارم کرنا تھا۔ ارتضیٰ کی طرف سے شکیلہ کو آرڈر ملے ہوئے تھے کہ ایلین کے متعلق ساری اپڈیٹ وہ یا تو اسے یا پھر سارم کو دے۔ تبھی شکیلہ نے ایلین کے روم سے باہر آتے ہوئے پہلے ارتضیٰ کو کال لگائی، مگر مسلسل بیلز کے بعد بھی ارتضیٰ کال پک نہیں کر رہا تھا۔ ایلین کی بیوقوفی کے متعلق سب سے پہلے ارتضیٰ کو بتانا چاہتی تھی، مگر ارتضیٰ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا۔ ارتضیٰ کے بعد اس نے سارم کو کال کی تھی۔ سارم کا نمبر بھی نہ جانے کیوں مل نہیں رہا تھا، جبکہ شکیلہ کے سامنے اس وقت جو سچویشن تھی اس کے متعلق اسے باس یا سارم کو مطلع کرنا بہت ضروری تھا۔ تبھی اس نے کچھ سوچ کر سیف کا نمبر ملایا۔ سیف نے پہلی 2 بیلز کے بعد ہی کال پک کر لی۔ سر، وہ لڑکی کچھ دیر پہلے یہاں سے جانے کی ضد کر رہی تھی، میں نے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ خود کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دینے لگی اور ہمارے سامنے اس نے کانچ کا گلدان توڑ کر اپنا ہاتھ کاٹ لیا۔ اس کے بعد نکھت کو زخمی کر کے بھاگ رہی تھی کہ سیڑھیوں سے پھسل کر گر گئی۔ اس کے سر پر گہری چوٹ آئی ہے، اسے اور نکھت کو ڈاکٹر کی اشد ضرورت ہے۔ ابھی چوٹ کی وجہ سے فی الحال بے ہوش ہے، مگر ہوش آتے ہوئے پھر سے پینک ہو جائے گی۔ میرے لیے آگے کیا حکم ہے؟ شکیلہ نے نبھے تلے انداز میں سیف کو بتایا تھا، جو اس کی بات سن کر بری طرح بے چین ہو گیا۔ سب سے پہلے ڈاکٹر کو بلاؤ، اسے اور نکھت کو فوری ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ میں بھی 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، تب تک تم اس کا خیال رکھنا، 1 منٹ کے لیے بھی اسے اکیلے مت چھوڑنا۔ سیف کی پریشان سی آواز سن کر شکیلہ یس سر کہتے مبہم سے مسکرائی۔ واقعی محبت انسان کو کسی کا نہیں رکھتی۔ اب انہیں بے نیاز لیے دے رہنے والے اور ریزرو سے سیف کا روپ بھی دیکھنا تھا۔ شکیلہ نفی میں سر ہلاتے سوچا تھا اور پھر وہ اندر ایلین کے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یہ دن کے 2 بجے کا وقت تھا جب وہ زیب کے ساتھ یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے پہنچا تھا۔ علیہ کی لاسٹ کلاس اسی وقت آف ہوتی تھی۔ حالانکہ پہلے علیہ کا کالج الگ تھا اور عفا اکیلے ہی اس یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، مگر اپنی شادی سے پہلے ارتضیٰ نے ایک کال پر علیہ کا ایڈمیشن عفا کی یونیورسٹی میں کروا دیا تھا اور عفا کی ہیلپ کی وجہ سے علیہ کو اس کے پریویس نوٹس بھی بآسانی مل گئے تھے۔ یہ ساری انفارمیشن صبح یونیورسٹی آتے ہوئے علیہ نے ہی زیب اور سیف کو دی تھی۔ صبح ہی ان دونوں نے یونیورسٹی کے مین گیٹ کے پاس کھڑے چوکیدار سے کافی دیر بات چیت کے بعد جان پہچان بڑھا لی تھی اور چوکیدار کو علیہ اور عفا کے بارے میں بتا دیا تھا کہ وہ دونوں ان کی بھابیاں تھیں۔ اس وقت وہ دونوں اپنی گاڑی میں بیٹھے علیہ اور عفا کے باہر آنے کا ویٹ کر رہے تھے، مگر جب کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی وہ دونوں باہر نہیں آئی تو سیف گاڑی سے باہر نکلا اور چوکیدار کے پاس جا کر اس سے علیہ اور عفا کا پوچھنے لگا۔ سر، وہ لوگ تو چلی گئی، کوئی سارم نام کا شخص انہیں لینے آیا تھا۔ چوکیدار نے سیف کو بتایا تھا، جو اس کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ سارم اچانک لاہور کب آیا تھا؟ حیرت سے سوچنے لگا تھا کہ تبھی سیف کے پاس شکیلہ کی کال آئی اور اس نے جو کچھ ایلین کے متعلق سیف کو بتایا تھا اسے سن کر وہ سخت پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے شکیلہ کو ڈاکٹر کو بلانے کی ہدایت دینے کے ساتھ دوبارہ اپنی گاڑی کی طرف دوڑ لگا لی تھی۔ زیب ایلین سیڑھیوں سے گر گئی، اس کے سر پر گہری چوٹ آئی ہے، اس نے نکھت کو بھی زخمی کر دیا ہے، ہمیں فوری اس کے پاس پہنچنا ہے، سیف نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے زیب کو بتایا تھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے تیزی سے بھگانی شروع کر دی۔ ارے مگر بھابھی اور عفا بھابھی کہاں ہیں؟ ان کو لیے بھی نہیں جا رہا ہے، وہ آخر کب تک ہمارا ویٹ کرے گی؟ زیب نے سیف کو طوفانی اسپیڈ سے گاڑی بھگاتے دیکھا چیختے کہا، وہ لوگ سارم برو کے ساتھ جا چکے ہیں۔ سیف نے گیئر چینج کرتے کہا اور زیب گردن گھما کر حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ مگر سارم بھیا لاہور کب آئے؟ ان کی یا ارتضیٰ بھیا کی کوئی بھی کال ہمیں نہیں ملی۔ رک، میں سارم بھیا کو کال لگاتا ہوں۔ زیب نے فوراً فون نکال کر سارم کا نمبر ملایا، مگر ناٹ ریچیبل کی مخصوص ٹو سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ سیف سن، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، سارم کا بھیا کا نمبر نہیں مل رہا ہے، میری بات سن تو ایلین کے پاس جا، میں دوبارہ یونیورسٹی کا چکر مار کر آتا ہوں۔ زیب نے سیف کو سمجھایا تھا، پریشان مت ہو یار،
چوکیدار کو سارم برو نے ہی بتایا ہوگا، ورنہ اسے ان کے نام کا کیسے پتہ چلتا؟ مجھے اس پاگل لڑکی کی فکر ہو رہی ہے، نہ جانے کون سا بھوت سوار ہوا اس پر اچانک۔ سیف نے اسے تسلی دینے کے ساتھ ایلن کے متعلق پریشانی کا اظہار کیا تھا۔ ہم نے اپنی مصروفیات میں الجھ کر اسے بالکل بلا دیا تھا، اسے واپس امریکہ بھیجنا تھا، مگر اب تک وہ ہماری قید میں ہے، اسی لیے غصے میں آ گئی ہوگی، سیب نے مصروف سے انداز میں کہتے اب الایا کا نمبر لگایا جو سوئچ آف تھا۔ سیف واقعی اب مجھے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، بھابی جان کا نمبر سوئچ آف آ رہا ہے، نہ جانے کیا بات ہے۔ بھیا کا تجھے پتہ ہے نا، اپنے کام میں ذرا سی کوتاہی برداشت نہیں کرتے، یہ معاملہ تو پھر بھابی جان اور عفا بھابی کا ہے، اور سارم بھی اگر آ ہی گئے تھے تو ہمیں کال کر کے بتاتے نا، اب ان کا نمبر لگ رہا ہے نہ بھابی جان کا، اور تو اور عفا بھابی کی بھی کوئی کال نہیں آئی۔ زیب نے ایک مرتبہ پھر سے کوشش کی تھی، مگر اس بار بھی اس کی کوشش ناکام رہی تھی۔ پھر اس نے ملک ہاؤس کے بعد سارم کے بنگلے تک کا نمبر لگایا، مگر کہیں سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ تب تک زیب کی تیز ترین ڈرائیو کے بعد وہ اپنے مطلوبہ ٹھکانے پر پہنچ گئے تھے۔ سیف تو ایلن کو دیکھ میں جا رہا ہوں، میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ زیب سیف کے اترتے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ رک یار، میں بھی چل رہا ہوں نا، 2 منٹ ویٹ کر، میں بس ابھی آیا۔ سیف اسے باؤنڈ کر کے خود تیزی سے اندر چلا گیا تھا اور اس کے 2 منٹ پورے آدھے گھنٹے کے بعد ہوئے تھے۔ اس دوران زیب اندر پھیلی بے چینی بڑھتے بڑھتے اس قدر بڑھ گئی کہ سیف اگر 5 منٹ مزید لیٹ ہوتا تو بنا اسے لیے ہی واپسی کے لیے نکل جاتا۔ خود اس کی مرہم پٹی کرنے بیٹھ گئے تھے کہ جو اتنی دیر ہو گئی۔ زیب نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے سیف سے کہا، اسے بہت گہری چوٹ آئی ہے، ڈاکٹر نے اسٹیچز دیے ہیں، مگر ابھی تک اسے ہوش نہیں آیا۔ اگر بات بھابی جان اور عفا بھابی کی نہ ہوتی تو میں کبھی بھی اسے یہاں بے یار و مددگار چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا، سیف نے سنجیدگی سے کہا۔ زیب خاموشی سے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتا رہ گیا تھا کہ تبھی اس کے فون کی میسج ٹون بجی۔ واٹس ایپ پر میسج آیا تھا۔ زیب اس میسج کو نظر انداز بھی کر دیتا، مگر یہ میسج ایک تو ساحر شیرازی کے نمبر سے آیا تھا اور دوسرے نوٹیفیکیشن بار میں آنے والی اس ویڈیو میں الایا کا چہرہ صاف ظاہر ہو رہا تھا، جسے دیکھ کر زیب نے برق رفتاری سے فون ان لاک کرتے ہوئے وہ ویڈیو دیکھنی شروع کی تھی، اور جیسے جیسے ویڈیو دیکھتا جا رہا تھا اس کا چہرہ غصے سے سرخ پڑتا جا رہا تھا۔ کس حرام زادے کتے نے کیا یہ؟ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ شدید طیش میں اسٹیئرنگ وہیل پر ایک زوردار پنچ مارتے دھاڑا تھا۔ سیف نے حیرت سے اس کا غصیلا انداز دیکھا تھا اور پھر فون زیب کے ہاتھ سے کھینچ کر سیف نے بھی ویڈیو دیکھنی شروع کی تھی، مگر ویڈیو ختم ہونے تک اس کے چہرے پر بھی کم و بیش زیب جیسے ہی تاثرات پھیل گئے تھے۔ کس کی حرکت ہے یہ؟ کس نے اپنی موت کا آواز دی ہے؟ سیف نے مشتعل ہو کر باپ کا نمبر لگایا اور فون اسپیکر پر لگا دیا۔ یہ سب کیا ہے ڈیڈ؟ کس نے کیا ہے؟ کس کو اپنی زندگی سے محبت نہیں رہی؟ یہ ویڈیو کب ملی آپ کو؟ یہ شاید یونیورسٹی کے ہی کسی کلاس روم کے۔ شٹ ڈیڈ، ہم لوگ بھابی جان کو لینے یونیورسٹی گئے تھے، مگر چوکیدار نے کہا کہ سارم برو آ کر انہیں لے گئے۔ غلطی ہماری، ہمیں اندر جا کر خود چیک کرنا چاہیے تھا، مگر اب ہم دوبارہ یونیورسٹی جا رہے ہیں۔ سیف نے باپ کو مطلع کرتے ہوئے زیب کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا اشارہ کیا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ اب تک لوگ یونیورسٹی میں موجود ہوں گے؟ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی جلدی ہو سکے سارم کے گھر چلے آؤ، 1 سیکنڈ بھی دیر مت کرنا۔ ساحر شیرازی کا ٹھہرا ہوا لہجہ بےحد سنجیدہ تھا۔ مگر ڈیڈ، سیف نے کہنا چاہا، مگر دوسری طرف سے ساحر شیرازی اچانک دھاڑ اٹھے تھے۔ سنائی نہیں دے رہا تمہیں کیا بکواس کر رہا ہوں میں؟ پہلے ہی تم لوگ اچھی طرح اپنی نااہلی کا ثبوت دے چکے ہو، تو اب واپس جا کر کیا کر لو گے؟ شرافت اسی میں ہے کہ خاموشی سے وہی کرو جو تم سے کہا جا رہا ہے۔ ارتضیٰ زارون اور سارم بھی بس پہنچ ہی رہے، مگر ان کے آنے سے پہلے میں تم دونوں کے چہرے دیکھنا چاہتا ہوں، ساحر شیرازی نے کہتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی، اور زیب نے فوراً گاڑی سٹارٹ کر کے جیسے ہوا کی رفتار سے اڑانی شروع کر دی۔ پھر وہ لوگ جس وقت سارم کے بنگلے پر پہنچے، ہال میں ہی انہیں چہرے پر ڈھیر پریشانی لیے بیٹھی نگمانہ شیرازی، شدید غیظ و غضب بھرے تاثرات چہرے پر سجا کر بیٹھے ساحر شیرازی مل گئے تھے۔ باپ کو اس قدر غصے میں دیکھ کر سیف کے ساتھ زیب کی زبان بھی تالو سے چپک گئی تھی۔ وہ دونوں نگمانہ اور ساحر شیرازی کو سلام کرتے خاموشی سے ایک طرف جا کھڑے ہوئے۔ نگمانہ نے ہی بس ان دونوں کے سلام کا جواب دیا تھا۔ شوہر سے کچھ دور صوفے پر لب سی بیٹھی تھی اور جو نظروں سے بار بار شوہر کو دیکھ رہی تھی، جو دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر لبوں سے ٹکائے فرش کو گھور رہے تھے۔ ان کی گہری سرخ آنکھیں اور چہرے پر موجود تاثرات ان کی اندرونی کیفیت کو ظاہر کر رہے تھے۔ نگمانہ کو ویسے بھی ساحر شیرازی کے غصے سے شدید ڈر لگتا تھا۔ بے شک وہ ان سے بے حد محبت کرتے تھے، مگر غصے کی حالت میں 2 منٹ لگتے تھے انہیں انسان سے آتش فشاں بننے میں، اور ان کی اس شعلہ صفت طبیعت سے نگمانہ سمیت ساحر شیرازی کے تینوں بچے بھی بے حد ڈرتے تھے۔ سارم اور سیف لڑکے تھے، اس کے باوجود باپ کو غصے میں دیکھ کر وہ ان کے سامنے 1 منٹ بھی نہیں ٹھہرتے تھے۔ تو رباب کو تو پھر بھی ایک احساس اور ڈرپوک فطرت لڑکی تھی۔ باپ کے غصے سے اس کی جان جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جو اعظم سے چھپ کر شادی کرنے کے بعد وہ ساحر شیرازی کے سامنے آنے کی ہمت نہیں کر سکی تھی، یہاں تک کہ وہ ان کے غصے سے ڈرتے ڈرتے واقعی میں جان سے چلی گئی تھی۔ شوہر کو چپ کے دیکھتے ہوئے نگمانہ کی سوچوں کا دھارا باپ کی سمت بہنے لگا تھا۔ وہ ان کی بڑی بہن کی بیٹی اور ان کی سگی بھانجی تھی، جس سے نگمانہ کو بہت محبت تھی، کیونکہ وہ شکل صورت کے لحاظ سے ماں اور خالہ کا پرتو تھی۔
سیف اور سارم کی اکلوتی بہن تھی۔ اس کی ناگہانی موت کا صدمہ ان کے ساتھ ساتھ سیف اور سارم کے لیے بھی ناقابل برداشت تھا، مگر سائے شیرازی کی وجہ سے وہ سب لوگ کھل کر ایک دوسرے کے ساتھ اپنے غم کا اظہار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ نگمانہ کے ساتھ ساتھ باپ کے چہرے پر نظر جمائے سیف بھی شاید ایسی سوچوں میں گم خاموشی سے کھڑا تھا کہ تبھی باہر ایک ساتھ کئی ساری گاڑیوں کے ٹائر چرچرانے کی آواز آئی، جسے سن کر سب لوگ چونک گئے تھے، اور پھر کچھ ہی لمحوں بعد سبھی لوگ کسی زخمی شیر کی طرح بپرا ہوا ارتضیٰ بھی اندر داخل ہوا۔ ان سب کے پیچھے آندھی طوفان کی طرح سارم بھی ارباز کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم، آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ڈیڈ؟ آپ جانتے ہیں اس وقت میرے پاس علاء اور رفا کو ڈھونڈنے سے زیادہ دوسرا کوئی اہم کام نہیں ہے۔ ارتضیٰ بنا کسی کو دیکھے سیدھا سائے شیرازی کی طرف بڑھا تھا، جو اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مجھے پتا ہے، لیکن پہلے تم سب میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، سائے شیرازی کہتے بنا کسی کے چہرے پر نظر ڈالے لاؤنج کے دوسرے سرے پر موجود ایک روم کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ارتضیٰ نے لب بھینچ کر ان کی پشت کو دیکھا، پھر وہ ان کے پیچھے چلتا ہوا اندر روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ باقیوں نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ یہ ایک خوبصورت سا اسٹڈی روم تھا جس میں وہ سب ایک کے بعد ایک داخل ہوئے۔ سائے شیرازی اکثر کام کے سلسلے میں جب بھی لاہور آتے اسی روم میں اپنا سارا آفیشیل کام کرتے تھے، اور اس دوران ان کی تمام ضروری میٹنگز بھی اسی روم میں ہوتی تھی۔ ان سبھی کو پتا تھا کہ وہ لوگ اس روم میں اس وقت کیوں جمع ہوئے ہیں۔ روم کے بیچوں بیچ رکھی گلاس ٹیبل کے گرد پڑی 12 کرسیوں میں سے ماسٹر چیئر کو کھسکا کر سائے شیرازی اپنی جگہ سنبھال چکے تھے۔ بیٹھو سب، مجھے تم لوگوں سے ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے شعلہ جوالا بنے ارتضیٰ، تیش سے سرخ چہرے کے ساتھ کھڑے زارون اور بھپرے ہوئے سارم کو اپنی دائیں طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ارباز، ساجد اور کلیم بھی وہیں کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ ڈیڈ، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وقت بات کرنے کے قطعی نامناسب ہے؟ ارتضیٰ کی احتجاجی آواز اور شکایتی نظروں کے جواب میں صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روکا، اور ارتضیٰ نے جبڑے بھینچ کر خاموش سے فرش کو گھورنا شروع کیا۔ تبھی اچانک سائے شیرازی کا فون بجنے لگا۔ انہوں نے چونک کر اپنے فون کی اسکرین کو دیکھا اور ایک گہری سانس بھر کر کال پک کر لی۔ یہ کال ان کے ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تھی، دوسرے لفظوں میں اوپر سے کی گئی تھی، جسے پک کر کے انہوں نے فون اسپیکر پر ڈال دیا۔ دوسری جانب سے انہیں وہی کچھ سننے کو ملا جو اس کال سے پہلے وہ ارتضیٰ کو بتانا چاہتے تھے، مگر ارتضیٰ وہ سب سننا چاہتا تھا اور نہ ہی سمجھنا چاہتا تھا۔ فون پر انہیں ابھی کوئی بھی ایکشن نہ لیے جانے کے آرڈرز دیے گئے تھے، یعنی ارتضیٰ کو شکنجے میں کس کر اس قدر بے بس کر دیا گیا تھا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے شکار کی موجودگی کے باوجود وہ اسے دبوچ نہیں سکتا تھا۔ واقعی یہ اس کے لیے بے بسی کی آخری حد تھی، جس نے اس کے اشتعال کو اس قدر بڑھا دیا تھا کہ اس کی گرفت ٹیبل پر رکھے بال پوائنٹ پر مضبوط ہوتی چلی گئی، اور پین کھٹاک کی آواز کے ساتھ ٹوٹ کر 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ پین کے ٹوٹنے کی آواز پر کال ڈسکنیکٹ کرتے سائے شیرازی نے بقور ارتضیٰ خوبصورت سکڑی ہوئی شربتی آنکھوں میں جھانکا، جن میں دہکتی آگ اس کی اندرونی کیفیت کو ظاہر کر رہی تھی۔ ارتضیٰ، میں جانتا ہوں کہ یہ وقت تمہارے لیے بے حد کڑا ہے، مگر خود کو ریلیکس کرو۔ تم سمیت ہم سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کام فیروز کا ہے، ورنہ ہمارے اتنے دشمنوں میں اس کے سوا تم سے بھیڑنے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کل ہی تمہاری گرفت سے نکل کر بھاگ گئے، اور ایک ہی دن میں اس نے تمہیں بے حد گہری چوٹ پہنچائی ہے۔ تمہارا غصہ میں سمجھ رہا ہوں، مگر تم جانتے ہو کہ ہمارا دشمن ہمارے ساتھ اس ملک کا بھی دشمن ہے، اور قانون کو وہ ہر حال میں زندہ چاہیے۔ اوپر سے آرڈرز آ چکے ہیں جنہیں فالو کرنا ہماری ذمہ داری مجبوری ہے۔ میں تم لوگوں کو ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ جوش و جذبات میں کوئی انتہائی قدم اٹھاؤ۔ اگلے کسی بھی آرڈر تک تم لوگ یہیں بیٹھ کر انتظار کرو گے، اور بے فکر رہو، میں نے اپنے قابل آفیسرز کو اس کام پر لگا دیا۔ مجھ پر یقین رکھو، علاء اور رفا کو میں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ سائے شیرازی نے بپرے ہوئے ارتضیٰ کو آنکھوں میں دیکھ کر جو کچھ کہا، اسے سن کر ارتضیٰ سمیت زارون اور سارم بھی اچانک بھڑک اٹھے تھے، مگر ارتضیٰ یا زارون کے کچھ بولنے سے پہلے سارم ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسے کیسے بے فکر رہیں ڈیڈ؟ آپ اتنے ریلیکس کیسے رہ سکتے ہیں؟ 2 گھنٹے پہلے ہمیں وہ ویڈیو ملی ہے جس میں وہ کمینے بھابھی جان اور رفا کے ساتھ جس قسم کی ذلیل حرکتیں کر رہے تھے، اس کو ہمارے ساتھ آپ نے بھی دیکھا ہے۔ پھر بھی آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں ڈھونڈنے نہ جائیں، بلکہ یہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے آپ کے سامنے بیٹھے رہے اور اس کتے فیروز کی کسی دوسری نیچ حرکت کا انتظار کریں۔ یاد ہے نا؟ ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے، 2 دن پہلے کی ہی بات ہے، جب اشال کے ساتھ مال میں ہوئے اس حادثے پر آپ نے ہمیں تانا دیا تھا کہ ہم نے چوڑیاں پہن لیا جو اپنی بہن کو اس چیپ انسان سے بچا نہیں سکے، اور اب آپ خود ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر کی عزت کو ان درندوں کے بیچ چھوڑ کر خود چوڑیاں پہن لیں اور بس تماشا دیکھیں، کچھ بھی نہ کریں۔ نو ڈیڈ، میں ڈپارٹمنٹ کے کسی بھی آرڈر کو فالو نہیں کروں گا، پھر چاہے وہ آرڈر اوپر سے ہی کیوں نہ آئے، اور نہ ہی میں آپ کی کسی مجبوری کے سامنے بے بس ہو سکتا ہوں۔ میں بھائی کے ساتھ ابھی کے ابھی بھابھی جان رفا کو لینے جا رہا ہوں۔ چلو زارون بھائی، آپ بھی چلیں۔ سارم لب بھینچ کر بیٹھے باپ کو دیکھتے غصے سے بولا، اور زارون کو اپنے ساتھ لیے پلٹ کر باہر نکلنے لگا، مگر ارتضیٰ
ضبط سے مٹھیاں بھیجے اپنی جگہ پر بیٹھا تھا. جانتا تھا کہ اگر ساحر شرازی نے اسے تسلی دے دی تھی تو یقیناً ایفا اور علایا کو کچھ نہیں ہو سکتا تھا. وہ ان کا کام اور سورسز کو اچھی طرح جانتا تھا. کیپٹن سارم شرازی اینڈ زارون شاہ. اسٹاپ. یو ول ناٹ گو اینی ویئر. جسٹ اسٹاپ ہیئر. اپنے پیچھے ساحر شرازی کی رتار آواز سن کر سارم اپنی جگہ رکا تھا اور اس نے پلٹ کر شکایتی نظروں سے باپ کا چہرہ دیکھا. زارون بھی لب بھیج کر خاموشی سے ساحر شرازی کو دیکھنے لگا تھا. ڈیڈ. سارم نے احتجاجاً کہنا چاہا مگر پھر باپ کی نگاہوں میں چھپی تنبیہ اور اشتعال دیکھ کر وہ زارون کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا واپس اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا. ساحر شرازی اچھی طرح جانتے تھے کہ سارم اور زارون ایک بار کو ساحر شرازی کی بات نہیں بھی مانتے مگر وہ دونوں کرنل ساحر شرازی کی حکم عدولی کی جرأت نہیں کر سکتے تھے. تبھی انہوں نے بھڑکتے ہوئے سارم کو باپ کی بجائے سینئر آفیسر کے طور پر حکم دے کر بے بس کیا تھا. تمہیں کیا لگتا ہے سارم شرازی کہ میں اپنی بہوؤں کو یوں ہی کسی بھی ایرے گہرے کے رحم و کرم پر چھوڑ کر یہاں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھا بس تماشا دیکھ رہا ہوں اور تمہیں بھی تماشا دیکھنے پر مجبور کر رہا ہوں؟ میں ابھی اتنا بے غیرت نہیں ہوا ہوں. ایفا اور علایا بس تم لوگوں کے لیے اہمیت نہیں رکھتی، وہ میرے لیے بھی اتنی ہی اہم ہے جتنے تم لوگ میرے لیے خاص ہو. یاد رکھنا کہ اگر میں تمہیں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی. تم اولاد ہو میری عمر اور تجربہ تم سے زیادہ ہے، اسی لیے کبھی غلطی سے بھی میرا باپ بننے کی کوشش مت کرنا. اس وقت علایا اور ایفا کہاں ہیں اور فیروز کا اصل پتہ ٹھکانہ کون سا ہے؟ اگر میں تم سے پہلے یہ جان سکتا ہوں تو ان دونوں کی خیریت کی طرف سے بھی باخبر رہ سکتا ہوں، سمجھے؟ کہنے کے ساتھ ہی ساحر شرازی نے ایک جھٹکے سے ٹیبل کی سائڈ ڈراور کو کھول کر اندر سے ایک ٹیب نکالا اور کچھ دیر اس پر انگلیاں چلانے کے بعد اسکرین ارتضیٰ، زارون اور سارم کی طرف کر دی. ارتضیٰ. سارم نے چونک کر اسکرین کو دیکھا. ٹیب کی اسکرین پر چلتے منظر میں علایا اور ایفا ایک طرف بڑے سے صوفے پر سکڑی سمٹی بیٹھی تھی اور گھبرائی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی. علایا کے سر پر اس کا حجاب اور تن پر دوپٹہ موجود تھا جبکہ ایفا اپنی چادر سر پر جمائے بیٹھی تھی. روم اس وقت مکمل خالی تھا مگر پھر بھی وہ پریشان کن نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی جبکہ ان دونوں کو بخیرے دیکھ کر ارتضیٰ کے اندر جلتی آنکھ پر کسی نے پانی ڈال دیا تھا. یہ دونوں اس وقت فیروز کے جس ٹھکانے پر موجود تھے وہاں میرے سولجرز مسلسل ان دونوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اس روم میں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. کسی نے انہیں نقصان پہنچانے یا ان کے پاس آنے کی کوشش کرنا تو دور، اگر ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھا تو اس کو اسی وقت شوٹ کر دیا جائے گا. میں نے اب تک خاموشی اسی لیے اختیار کی ہوئی ہے کہ آج فیروز کے ساتھ اس کے باقی پارٹنرز بھی اس کے ساتھ اسی ٹھکانے پر جمع ہونے والے. اسی لیے سب کو ایک ساتھ دھر دبوچنے کے لیے ہی ہمیں ایک مضبوط حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گی تاکہ یہ قصہ ہمیشہ کے لیے تمام ہو جائے. یہ میرے بندے ان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے، میں بس ان کی طرف سے اشارے کا منتظر ہوں. اس کے بعد ہی ہم سب کو پکڑیں گے. تب تک ہمیں یہیں صبر سے انتظار کرنا ہوگا. ساحر شرازی نے اپنے بھڑکتے ہوئے بیٹے بھتیجے اور ارتضیٰ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پوری تفصیل کے ساتھ بتایا تھا. انہیں اوپر سے آرڈرز ملے تھے کہ فیروز کو کسی صورت بھی ماننا نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے ارتضیٰ سمیت سارم کو بھی اپنے پاس بلا لیا تھا تاکہ ان تینوں کو اپنے ارادوں سے باز رکھ سکے. زارون، سارم اور ارتضیٰ اس وقت جتنے غصے میں تھے کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ فیروز کے ملنے کے بعد اسے دوسری سانس تک لینے کا موقع نہیں دیتے. تبھی ساحر شرازی نے ان تینوں کی بجائے اس کام کے لیے اپنی ٹیم کے ماہر اور جانباز آفیسرز کو فیروز کے ٹھکانے پر پہنچایا تھا. حالانکہ ارتضیٰ، زارون اور سارم کی قابلیت سے بھی انہیں انکار نہیں تھا مگر یہاں بات ان تینوں کی دکھتی رگ پر آ کر رک گئی تھی. معاملہ آفیشیل سے زیادہ پرسنل نوعیت کا تھا جس کے سامنے تینوں معاملہ فہمی سے نہیں بلکہ جوش و جذبات سے فیصلہ کرتے جو کہ ابھی کسی طور مناسب نہیں تھا. سیف اور زیب بھی دو خاموشی سے بیٹھے سب سن رہے تھے. وہ دونوں لڑکیاں جو فیروز کی قید میں ہیں ان دونوں میں سے ایک میری بیوی ہے ڈیڈ اور دوسری میرے چھوٹے بھائی کی بیوی. ان دونوں میں سے کسی کو بال برابر بھی نقصان پہنچا نا تو آئی سویئر ٹو گاڈ کہ نہ پھر مجھے کوئی آرڈر روک سکے گا اور نہ کوئی مجبوری اور مصلحت. ان کے جسموں سے گوشت کو نوچ لوں گا اور کسی بھی ہڈی کو سلامت نہیں چھوڑوں گا. ارتضیٰ نے ضبط سے خون چھلکاتی آنکھوں اور بھیجے جبڑوں کے ساتھ ساحر شرازی کو دیکھتے گررا کر کہا. ارتضیٰ، شاید تم دیکھ چکے ہو کہ وہ دونوں اب تک بالکل بخیریت ہے. میرے بندے مسلسل ان کی حفاظت پر مامور ہیں، انہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے. ساحر شرازی ارتضیٰ کو سمجھاتے کہنے لگے تھے کہ تبھی دھڑ سے دروازہ کھول کر ارکم ملک، ازراق اور ارکام اندر روم میں چلے آئے جنہیں دیکھ کر ساحر شرازی گہرا سانس بھر کر رہ گئے کہ ابھی اس دوسرے محاذ پر بھی انہیں لڑنا تھا. بھائی، ایفا اور بھابھی جان کہاں ہیں؟ سب سے پہلے بے چین و بے قرار سا ارکام تڑپ کر ارتضیٰ کے پاس آیا. اس نے خاموش بیٹھے بھائی سے بے قراری سے پوچھا تھا. کام ڈاؤن چھوٹے، پریشان مت ہو، یہاں بیٹھو. ارتضیٰ نے بھائی کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھا لیا. ایسے کیسے آرام سے بیٹھوں بھائی؟ آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی شاید، تبھی آپ اتنے ریلیکس بیٹھے ہوئے. ارکام نے غصے سے کہا. ارتضیٰ نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر اس کے طرف دیکھا تھا اور بس. بھڑکتا ہوا ارکام ارتضیٰ کی آنکھوں میں موجود تاثر کو دیکھ کر بالکل خاموش ہو کر بیٹھ گیا.
ساحر کچھ پتہ چلا کہ کس نے کیا یہ؟ علاء رفا کہاں ہے؟ ارکم ملک کا سوال بھی ارقام سے الگ نہیں تھا۔ وہ ساحر شیرازی کے سامنے کھڑے سوالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگے تھے، مگر ساحر شیرازی انہیں کوئی جواب دیتے اس سے پہلے ذوالفقار شاہ بھی آندھی طوفان کی طرح اندر روم میں چلے آئے تھے۔ ارتضیٰ، میرے بچے، یہ سب کیسے ہوا؟ علاء رفا کے ساتھ کس نے ذلیل حرکت کی ہے؟ ذوالفقار شاہ سیدھے ارتضیٰ کے پاس آئے تھے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے سخت غصے سے پوچھا، سب پتہ چل جائے گا بابا، آپ لوگ پریشان مت ہو، وہ دونوں جہاں کہیں بھی ہوں گی میں انہیں ڈھونڈ نکالوں گا، اور جنہوں نے یہ نیچ حرکت کی ہے ان کا وہ حشر کروں گا کہ اپنی آخری سانس تک وہ تکلیف سے تڑپتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے جس سے اس وقت میں گزرا ہوں۔ ارتضیٰ نے ذوالفقار شاہ کو تسلی دیتے کہا۔ اس کے سرد لہجے میں چھپی فنکار کو سب نے اچھی طرح محسوس کیا تھا۔ آپ لوگ بیٹھے تو صحیح۔ ارکم، بیٹھو یہاں۔ بھائی جی آپ بھی بیٹھے، ساحر شیرازی نے ذوالفقار شاہ اور ارکم ملک سے کہا، جو خاموشی سے ایک طرف بیٹھے ارتضیٰ کو دیکھ کر خود بھی اس کے سامنے پڑی کرسیوں پر ایک کے بعد ایک کر کے بیٹھ گئے تھے۔ پھر ذوالفقار شاہ اپنے سامنے بیٹھے ساحر شیرازی سے پورے معاملے کی ڈیٹیلز پوچھنے لگے، اور ساحر شیرازی اپنی پلاننگ کے سوا بڑے بھائی کو اس پورے معاملے کی چیدہ چیدہ باتوں سے باخبر کرنے لگے۔ ساحر شیرازی نے ذوالفقار شاہ کو زیب اور سیف کی کوتاہی کا بھی بتا دیا، جبکہ ان کی باتوں سے بے نیاز ارتضیٰ، زارون اور سالم کو اب دوسری طرف سے ذرا سا اشارہ ملنے کا انتظار تھا، مگر یہ انتظار ان تینوں کے لیے جاگزا ثابت ہو رہا تھا۔ ارباز، کلیم اور ساجد سب گھر والوں کی موجودگی میں روم سے اٹھ کر باہر چلے گئے تھے۔ تم سے نفرت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں تم سے دستبردار ہو گئی ہوں ارتضیٰ ملک، اپنے دماغ کے ہر کونے میں ایک بات اچھی طرح فٹ کر لو کہ میرے سوا تم نے اس جیسی چڑیلوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا نا تو تمہیں ہمیشہ کے لیے اندھا کر دوں گی۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کیا چیز ہوں۔ میں تمہیں جلتے سورج کے نظارے تمہاری ان کھلی آنکھوں سے کرواؤں گی، اسی لیے بہتر ہوگا کہ ان چٹوری حرکتوں سے پرہیز کرو۔ میں اگر شرافت دکھا رہی ہوں تو مجھے شرافت کے ساتھ ہی رہنے دو، ورنہ اگر میں اصلیت پر آ گئی نا تو پھر تمہارا اللہ ہی حافظ ہے۔ اس ڈبے جیسی منہ والی کو اپنی زبان میں سمجھا دینا کہ تمہاری زندگی میرے سوا کوئی اور کبھی آ ہی نہیں سکتا۔ اگر ایسا ہوا نا تو میں خود کے ساتھ ساتھ تمہارا بھی نام صفحہ ہستی سے مٹا دوں گی، یاد رکھنا۔ علاء کی آواز ارتضیٰ کانوں میں گونجی تھی۔ اس نے ضبط سے آنکھیں موند لی۔ دیکھ لو اپنا سائز XXL ہو رہے، ڈائٹنگ کیا کرو تاکہ تھوڑے دبلے پتلے ہو سکو، ورنہ کسی دن اپنا پہاڑ جیسا وجود لے کر کسی پر گرا گئے تو مقابل کی چٹنی بنا دو گے۔ علاء کی کھلکھلاتی آواز ایک بار پھر اس کا ضبط آزمانے لگی۔ استاد محترم، میں تم سے اتنی محبت کیوں کرتی ہوں یہ میں خود بھی نہیں جانتی، مگر میں تمہارے بنا اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ I love you میرے پیارے سے ارتضیٰ ملک۔ قربت کے لمحوں میں کی گئی یہ مدھم سے سرگوشی ارتضیٰ کانوں میں گونجی تھی۔ علاء، سخت بے بسی بے چینی سے سرگوشی کی صورت اس کی زبان سے علاء کا نام نکلا تھا، اور پھر عالم دیوانگی میں وہ بے اختیار ایک جھٹکے سے اپنی چیئر گھسیٹ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا ارتضیٰ پتر؟ ذوالفقار شاہ نے اچانک اپنی جگہ سے اٹھتے ارتضیٰ کو حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، مگر اس کے چہرے پر پھیلی وحشت دیکھ کر وہ لب بھیج کر خاموش ہو گئے۔ ذوالفقار شاہ کے سوا ارتضیٰ کے خوبرو چہرے اور آنکھوں میں پھیلی ویرانی دیکھ کر وہاں بیٹھا ہر شخص تڑپ اٹھا تھا۔ کچھ نہیں بابا۔ ذوالفقار شاہ کو ایک نظر دیکھ کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہوا دوبارہ اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ اب پورے روم میں پھیلی گمبھیر خاموشی میں بڑی سی شیشے کی ٹیبل کے ارد گرد چیئرز پر بیٹھے وہ 10 نفوس اپنی آتی جاتی سانسوں کی آواز بآسانی سن سکتے تھے۔ ارتضیٰ سمیت سبھی لوگوں کے چہرے پر پھیلی پریشانی، بے چینی کے ساتھ جو ملے جلے تاثرات نظر آ رہے تھے وہ شدید وحشت، غصے اور غیظ و غضب کے تھے۔ آنکھوں سے شعلے ٹپک رہے تھے اور جبڑے ضبط سے بھیجے ہوئے تھے۔ ان سب کے ساتھ اس وقت سبھی بڑے بھی لب بھیجے خاموش بیٹھے تھے۔ وہ سبھی ایک کے بعد ایک اس ویڈیو کو دیکھ چکے تھے جو وفاقی کی یونیورسٹی کے ایک کلاس روم کی تھی۔ ویڈیو میں انہیں ٹیچرز کے روپ میں 2 افراد نے اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ یہ منظر جب سے ارقام نے دیکھا تھا ایک پل کے لیے اس کے بے چین دل کو قرار نصیب نہیں ہوا تھا۔ اب بھی وہ یہاں جس قدر بے چین اور اضطراب بیٹھا تھا اس کا اندازہ وہاں بیٹھے لوگوں کو اچھی طرح ہو رہا تھا۔ میں یونیورسٹی جا رہا ہوں، یہاں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ جو بھی لوگ ہیں بائی گاڈ میں انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ارقام اچانک اپنی جگہ سے اٹھ کر غصے سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے باہر کی طرف بڑھا۔ چھوٹے، واپس آؤ، تمہیں کسی کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں سے نمٹنے کے لیے ابھی میں موجود ہوں۔ ارتضیٰ نے جس گمبھیر سنجیدگی سے کہا، پاس بیٹھے سالم کو بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ اس وقت کس گہرے کرب سے گزر آئے۔ یقیناً ارتضیٰ ملک کے دل کو کسی نے چیر کر سینے سے نکالنے کے بعد اس کے ہزاروں ٹکڑے کر دیے تھے۔ مگر بھائی ایفا اور بھابھی جان وہاں، ارقام نے کہنا چاہا، مگر ارتضیٰ نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھاتے ہوئے اپنی لہو رنگ ہوتی آنکھوں سے ارقام کو دیکھا تھا۔ اس کی نگاہوں میں پھیلی سرد مہری وحشت اور جنون کو دیکھ کر ارقام لب بھیج کر خاموشی سے دوبارہ واپس اپنی جگہ آ بیٹھا۔ ارتضیٰ کو اس وقت اس قدر تکلیف میں دیکھ کر ساحر شیرازی کا دل بھی اب تڑپنے لگا تھا۔ تبھی انہوں نے اپنا رخ بہت دیر سے خاموش بیٹھے زیب اور سیف کی طرف کیا تھا۔ تم دونوں نے ایفا اور علاء کو یونیورسٹی سے لانے اور لے جانے کی ذمہ داری کیوں اٹھائی تھی اگر تم اسے پورا نہیں کر سکتے تھے؟
بتاؤ مجھے، ورنہ ابھی کہ ابھی میں تم دونوں کو شوٹ کروں گا۔ ماسٹر چیئر پر بیٹھے سائے شرازی نے غصے سے دھاڑ کر کہا، چچا جان، ہم لوگ جس وقت یونیورسٹی پہنچے ہمیں چوکیدار نے بتایا کہ سارم بھیا انہیں لے کر گئے ہیں، اور زیب صفائی پیش کرتا بولا، مگر اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر اس بار ذوالفقار شاہ بھی زور سے گرجے تھے، اور تم اس چوکیدار کی بات مان کر گدھوں کی طرح سر جھکا کر واپس چلے آئے۔ میری بہویں ان خبیث لوگوں کے قبضے میں ہیں اور تم تسلی سے یہاں کھڑے بکواس کر رہے ہو۔ رات سے پہلے کیسے بھی کر کے انہیں واپس لاؤ، سب کے سب اپنی پوری طاقت لگا دو، مگر انہیں واپس لے کر آؤ، ورنہ ایک ایک کو چن چن کر میں خود گولی ماروں گا، سنا تم سب نے؟ ذوالفقار شاہ گرج کر بولتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عین اسی وقت ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اندر داخل ہوتی نگمانہ نے اپنی بہتی سرخ آنکھوں سے چیختے چلاتے ذوالفقار شاہ کی طرف دیکھا۔ ذوالفقار شاہ کے ساتھ سائے شرازی بھی انہیں یوں اندر آتے دیکھ کر بری طرح چونک پڑے تھے، کیونکہ وہ کبھی بھی میٹنگ کے وقت انہیں ڈسٹرب کرنے نہیں آتی تھی۔ باقی سب بھی سوالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگے تھے۔ کیا ہوا؟ سائے شرازی نے بیوی کے چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ نگمانہ کا بیگا چہرہ اور غیر معمولی انداز دیکھ کر ان کے اندر خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ یہ دیکھیں، نگمانہ نے روتے ہوئے ان کے ہاتھ میں ایک بلیک ٹیب تھما دیا۔ سائے شرازی نے ٹیب ان کے ہاتھ سے لے کر ان لاک کیا تھا اور پوز کی ہوئی ویڈیوز کو پلے کر دیا۔ کیا کہا تھا کہ ہم نے تم لوگوں سے کہ وقت رہتے پیچھے ہٹ جاؤ، ہم سے مت الجھو، مگر تمہیں ہماری وارننگ سمجھ نہیں آئی تھی۔ تم نے ہم سے دوسروں کی عزت کو بچایا تھا، اب دیکھو تمہارے گھر کی عزت خطرے میں پڑ گئی۔ انہیں بچا سکتے ہو تو بچا لو، اور ہاں باس، اپنے ساتھ سارم شرازی کو ضرور لانا، اسے بہت شوق ہے نا سب سے ملنے کا، یقیناً وہ اب اپنی بیوی کو بچانے ضرور آئے گا۔ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ ایک بھاری مکروہ آواز پورے روم میں گونجنے لگی تھی، اور پھر کچھ ہی منٹ کے وقفے کے بعد صحابی کی چیختی آواز سن کر سارم برق رفتاری سے اپنی جگہ سے اٹھ کر باپ کے پاس پہنچا تھا۔ ٹیب کی اسکرین پر نظر آتے صحابیہ کے چہرے کو دیکھتے اس کی رگوں میں دوڑتا خون کھولنے لگا تھا۔ چھوڑو ہمیں، یہ کہاں لے کر آئے ہو؟ چھوڑو مشل آپی، اشال، زورین، اٹھو، چھوڑو ہمیں۔ سارم! ایک نقاب پوش مرد کی گرفت مچلتی ہوئی وہ صحابیہ تھی جس کے چہرے سے نقاب ہٹا ہوا تھا، سر پر بندھا حجاب کھل کر ایک طرف گر چکا تھا، ریشمی بال بکھرے ہوئے تھے اور خوبصورت گلابی چہرہ رونے کے باعث مزید گلابی ہو گیا تھا۔ اس کو اس حال میں دیکھ کر اور چیختی آواز میں خود کو پکارے جانے پر سارم کچھ لمحے بالکل ساکت کھڑا اسکرین کو گھورتا رہا، جبکہ مشل، زورین اور اشال کا نام سن کر سبھی لوگ لپک کر سائے شرازی کے پاس آئے۔ صحابیہ کے پیچھے صوفے پر بے ہوش پڑی مشل، اشال اور زورین کو بھی 3 نقاب پوش مردوں نے اپنی گرفت میں لیا تھا، جنہیں دیکھ کر ان تینوں کے دل تڑپ اٹھے، نگاہوں میں وحشت اتر آئی۔ زورین، اشال، مشل بھابی، کیا ہوا ان تینوں کو؟ زیب زور سے چلایا تھا۔ صحابیہ، اشال، زورین، مشل، یا اللہ، یہ کس جگہ پر ہے؟ ارکم ملک بھی تڑپ کر بولے تھے، مگر زارون اور ازراق خاموش بے حس حرکت سے کھڑے تھے، جبکہ سارم اسبات میں سر ہلاتے زور سے ہنس پڑا۔ انٹرسٹنگ، سارم سے ملاقات کرنے کا خواہاں ہے یہ، چلو کوئی نہیں، اکثر لوگوں کو اپنی موت کو گلے لگانے کا شوق ہوتا ہے، سارم مسکراتے کہا، جبکہ آنکھوں میں پھیلتی وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے سر پر عجیب سی دیوان کی سوار ہو رہی تھی، اب اس کے انسان سے درندہ بننے میں زیادہ دیر نہیں تھی، جبکہ سائے شرازی نے اپنی باپردہ بہو کو یوں غیر مردوں کے سامنے بے پردہ دیکھ کر شدید غصے سے وہ ٹیب پوری قوت سے سامنے دیوار پر دے مارا۔ ایک بار پھر کمرہ ان کی زوردار آواز سے گونجنے لگا تھا۔ میجر ارتضیٰ ملک، کیپٹن زارون شاہ اینڈ کیپٹن سارم شرازی، لیفٹیننٹ شاہزیب شاہ، لیفٹیننٹ سیف شرازی، بھاڑ میں گئی ساری مصلحتیں۔ ہم نے ایک موقع قانون کو دیا تھا، مگر میں بھول گیا تھا کہ قانون کے لوگ اپنی جیب میں لے کر گھومتے۔ اب وقت ہے ان سے ان کی ہی زبان میں بات کرنے کا۔ جسٹ گو اینڈ کل دیز باسٹرز، دس از مائی آرڈر۔ اب میرا سامنا تم سب اسی وقت کرنا جب میرے گھر کی عزتوں کو صحیح سلامت میرے سامنے لا کر کھڑا کر دو۔ پہلے بات میری ملک کی عزت کی تھی، اور اب میرے خاندان کی عزت ہے، دونوں میرے لیے جان سے زیادہ اہم ہے۔ جاؤ اور دشمنوں کا قلعہ کما کر دو، میری بہوؤں اور بیٹیوں میں سے کسی کو بھی ذرہ برابر کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ سائے شرازی نے گھورتے کہا، یس سر۔ ارتضیٰ جیسے سائے شرازی کے اسی اشارے کا منتظر تھا، تبھی ان کو سلیوٹ کرتے ہوئے آندھی طوفان کی طرح روم سے باہر نکل گیا۔ چلو یار، ان بد نصیبوں کو سارم سے ملواتے جنہیں اپنی موت کو موت سے پہلے دیکھنے کی تمنا ہو رہی ہے اور تڑپ تڑپ کر مرنے کا شوق چرایا ہے۔ میرے گھر کی عورتوں سے بدسلوکی کرنے اور میری بیوی کو بے پردہ کرنے والوں کے ہاتھوں کو نہ صرف جڑ سے اکھاڑنا پڑے گا، بلکہ ان بے باک آنکھوں کو بھی تپتی سلاخوں سے پھوڑوں گا جنہوں نے ہماری عزتوں کو بے حجاب دیکھنے کا گناہ کیا ہے۔ سارم آ رہا ہے۔ صحابیہ، بس تھوڑا سا صبر اور۔ ارتضیٰ کے پیچھے پیچھے زارون کو ساتھ لے کر زہر خون انداز میں مسکراتا ہوا سارم بھی باہر نکلا تھا، ساتھ ہی وحشت زدہ چہروں اور درد سے پھٹتے دل کے ساتھ وہ تینوں بھی ان کے پیچھے پیچھے روم سے باہر نکلتے چلے گئے تھے۔ فیروز کے ساتھ زرتاشا کو ارتضیٰ کی قید سے رہائی دلوا کر لاہور کے اسی بنگلے میں لایا گیا تھا جہاں اکرما کی فیملی رہائش تھی، کیونکہ فی الحال فیروز کے پاس اپنا کوئی ایسا محفوظ ٹھکانہ نہیں تھا جہاں وہ اور زرتاشا پولیس سے بچ کر چھپ سکتے۔
اکرمہ زارون کی شادی کے اگلے دن ہی اپنی پوری فیملی کے ساتھ لاہور چلا آیا تھا۔ ارتزا کی قید سے لے کر لاہور میں موجود اکرمہ کے اس بنگلے میں فیروز اپنے وفادار اور بھروسے مند وحید کی مدد سے پہنچ سکتا تھا، جس نے اکرمہ کے ذریعے ایک ناممکن کام کو بھی ممکن کر دکھایا تھا، کیونکہ ارتزا کی ٹائٹ سیکورٹی سے نکل بھاگنا کم سے کم فیروز اور زرتاشا کے لیے قطعاً آسان نہیں ہوتا اگر اکرمہ ان کے ساتھ نہ ہوتا اور اس کی پشت پناہی کچھ سیاسی شخصیات نہ کری ہوتی۔ حالانکہ جب وحید نے انہیں اکرمہ سے ملوایا تھا تو ہو ارتزا سے ملتے اس البینو عرب بیس بزنس مین کو دیکھ کر فیروز اور زرتاشا جیسے ششدر رہ گئے تھے۔ وحید نے ہی ان دونوں میاں بیوی کو اکرمہ کے بارے میں سب کچھ بتایا تھا، جسے سن کر فیروز کا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ اکرمہ سلطان ان لوگوں کے لیے کام کا بندہ تو ثابت ہوا ہی تھا، ساتھ ہی اس کی بے تحاشا دولت کے بارے میں جان کر فیروز کی رال ٹپکنے لگی تھی۔ فیروز کی تمام منقولہ و غیر منقولہ جائیداد تو اس کی گرفتاری کے پہلے ہی ہفتے میں ضبط کی جا چکی تھی، اس لیے اس کی نظر اب اکرمہ کی دولت پر تھی اور اس نے اکرمہ کی گڈ بکس میں آنے کے لیے اپنی رہائی کے دوسرے ہی دن وحید کی مدد سے ارتزا پر پہلا وار کڑا وار کر دیا تھا۔ دراصل اس سارے معاملے میں وحید کی مدد ارتزا کے خاص اور خاص بندے ارسلان نے کی تھی۔ ارسلان بظاہر ارتزا کا پی اے تھا، مگر اصل میں ارتزا کے اس قید خانے کی سیکورٹی کا ہیڈ تھا، جہاں ارتزا نے فیروز اور زرتاشا کو قید کر کے رکھا تھا۔ ارسلان ارتزا کا جانثار تھا اور اس کے لیے اپنی جان دینے سے گریز نہیں کرتا تھا، مگر بات اس کی جان کی بجائے اس کے بوڑھے ماں باپ پر آ گئی تھی، جن کا پتہ حمید رانا نے اپنے بندوں کو دیا تھا۔ وحید کو اکرمہ کی پشت پناہی حاصل تھی، اسی لیے وہ اس کے پیسے اور طاقت کا پورا استعمال کر رہا تھا۔ اس نے ارسلان کے بوڑھے ماں باپ کو جان سے مار ڈالنے کی حد تک ٹارچر کیا تھا، تبھی ارسلان کو مجبوراً ارتزا کے ساتھ غداری کر کے اپنی وحید کے مدد کرنی پڑی اور وحید نے ارتزا کے قید خانے اور شاہ حویلی تک بآسانی رسائی حاصل کر لی تھی۔ وحید کے بندوں نے بھی لاہور تک ارتزا کی فیملی کا پیچھا کیا تھا اور موقع ملتے ہی اس کی پیٹھ پر وار کر دیا تھا۔ علایا لوگوں کی کڈنیپنگ سے ایک رات پہلے فیروز بھی اپنی بیوی اور وحید کے ساتھ لاہور چلا آیا تھا۔ جس بنگلے میں اکرمہ کی فیملی ٹھہری ہوئی تھی، اسی وسیع عریض بنگلے کے انیکسی میں فیروز اور زرتاشا کو ٹھہرایا تھا۔ کڈنیپنگ والے دن اکرمہ کے کہنے پر عفا اور علایا کے ساتھ زورین، اشال، مشل اور صحابیہ کو بھی اسی بنگلے کے انیکسی میں لایا گیا۔ عفا اور علایا کو دن کے وقت اغوا کیا گیا تھا اور انیکسی کے ایک روم میں لاک کر دیا گیا تھا، جبکہ ملک ہاؤس سے مشل، زورین، صحابیہ اور اشال کو شام کے وقت بے ہوشی کی حالت میں علایا اور عفا کے روم میں لایا گیا اور ان چاروں کو اپنے سامنے دیکھ کر علایا اور عفا شاکڈ رہ گئی تھی۔ خاص کر باپردہ صحابیہ کو وہاں غیر مردوں کے درمیان بے پردہ دیکھ کر عفا اور علایا کو سخت صدمہ ہوا۔ صحابیہ تو اپنے گھر کے مردوں کے سامنے بھی بنا نقاب کے آتے ہوئے جھجکتی تھی، مگر اس وقت وہ ہوش و خرد سے بے قانی ہو کر کسی غیر محرم شخص کے رحم و کرم پر تھی۔ کس قدر بے غیرت اور بزدل قسم کے مرد ہو تم، جو اپنی لڑائی میں عورتوں کو گھسیٹ کر خود کو کوئی توپ قسم کی شے سمجھ رہے ہو؟ ہمت ہے تو مردوں کی طرح ہمارے گھر کے مردوں سے مقابلہ کرو، تاکہ اس جرت کے لیے تمہیں اچھی طرح مزہ چکھا سکے۔ علایا نے غصے سے بھڑکتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے دو نقاب پوش مردوں سے کہا تھا، اور اسی وقت روم میں داخل ہوتی زرتاشا علایا کی بات سن کر برق رفتاری سے اس کے پاس آئی تھی۔ اس نے علایا کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا، مگر اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھ کا زوردار تھپڑ پوری قوت سے علایا کے منہ پر پڑتا، علایا نے ہوا میں ہی زرتاشا کا ہاتھ تھام کر زور سے مروڑتے ہوئے اس کی کمر سے لگا دیا۔ یہ غلطی سے بھی مت کرنا چڑیل، کیونکہ میں کوئی عام سی لڑکی نہیں ہوں۔ مجھ سے بڑھنے کی کوشش کی تو ان ہاتھوں کو توڑ کر ہمیشہ کے لیے محتاج بنا دوں گی۔ تم ابھی میری ہسٹری جانتی نہیں ہو، میں ارتزا کی بیوی نہیں ہوں، ان کی اسٹوڈنٹ بھی رہ چکی ہوں۔ میرے سامنے زیادہ ہاتھ پیر چلانے کی کوشش کی نا تو ایک ہی وار میں تیرے جسم کی وہ تمام ہڈیاں توڑ ڈالوں گی جن کے سہارے تو اس زمین پر اکڑ کر چل رہی ہے۔ مجھے اس کام میں مہارت حاصل ہے، کم سے کم میں تیرے ان بندروں سے تو بہتر ہی ہوں جن کا سہارے تو خود کو طاقتور سمجھ رہی ہے۔ یہ لوگ بس اپنے ہاتھ میں موجود اس کھلونے کے دم پر ہی اچھل کر کود رہ سکتے ہیں۔ یقین کر اگر انہوں نے عفا کو گن پوائنٹ پر رکھ کر مجھے بے بس نہ کیا ہوتا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے یہاں آنے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ علایا نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا، ساتھ ہی زرتاشا کے ہاتھ کو مزید زور سے مروڑتے ہوئے ایک زوردار دھکا دے کر سامنے پھینک دیا تھا۔ اسے گرتے دیکھ کر روم میں موجود تینوں مردوں نے زورین، مشل اور صحابیہ اور اشال کو ایک ساتھ صوفے پر ڈالا تھا اور لپک کر علایا کو پکڑ لیا، جبکہ بپری ہوئی زرتاشا بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر چیل کی طرح علایا پر جھپٹی تھی اور اس نے علایا کی گردن اپنی دونوں ہاتھوں میں دبوچ لی تھی۔ میری ہڈیاں توڑے گی، مجھے محتاج کرے گی، تو کیا میری ہڈیاں توڑے گی؟ آج تجھے مار کر میں تیرا قصہ ہی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہوں، مار ڈالوں گی تجھے۔ تو ہی ہے وہ ناگن جس کی وجہ سے ارتزا مجھ سے دور ہوا ہے، لیکن اگر وہ میرا نہیں ہو سکا تو میں اسے تیرا بھی نہیں رہنے دوں گی۔ زرتاشا نے کہنے کے ساتھ ہی علایا کی گردن پر ہاتھ کا دباؤ بڑھا دیا، جس کی وجہ سے علایا زور زور سے کھانسنے لگی اور روم کے باہر علایا پر نظر رکھے سائے شرازی کے سولجرز نے فوراً زرتاشا کو ٹارگٹ کر لیا تھا، جبکہ عفا زرتاشا کو ہی دیوانگی کے عالم میں علایا کی گردن دباتے دیکھ کر چیختی ہوئی علایا کے پاس آئی تھی۔ چھوڑو علایا کو، چھوڑ دو اسے، کچھ ہو گیا نا تو رزق تمہیں بھی زندہ قبر میں اتار دیں گے۔ عفا نے زرتاشا کو وارن کرتے ہوئے اس کے ہاتھ علایا کی گردن سے ہٹانے چاہے، مگر زرتاشا نے عفا کو ایک زوردار دھکے دے کر پیچھے پڑے صوفے پر زورین لوگوں کے پاس پھینک دیا تھا اور دوبارہ علایا کا کلہ دبوچ لیا، مگر
गए। इससे पहले कि अलाया का गला दबाती जरताशा का भेजा बाहर मौजूद सोल्जर से एक ही गोली में उड़ा देते, अचानक तेज कदमों की धमक के साथ कोई अलाया के रूम के सामने चला, जिसे देखकर सोल्जर्स ने बर्फ रफ्तारी से अपनी अपनी गन्स को नीचे कर लिया। अकरमा अपने गार्ड्स के साथ रूम का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल हो गया। उसने जरताशा को अलाया का गला दबाते देखकर लपक कर आगे बढ़ते हुए उसके हाथ को पकड़ कर खींचा था, फिर एक झटके से जरताशा को अलाया से दूर किया। बुरी तरह खांसती हुई अलाया ने अपना सांस बहाल करते अपने सामने खड़े हूबहू इर्तिजा की शक्ल जैसे उस दूसरे अल्बिनो मर्द को देखा था, और फिर वो शिश्ता रह गई जो अपने साथ 4 काले कार्ड्स को लिए रूम में अचानक चलाया था। अकरमा से पहले अलाया ने मॉल में एहसम को भी देखा था। उसके लिए अकरमा सुल्तान अपने शोहर इर्तिजा का हमशक्ल दूसरा मर्द था, जबकि इफ़ा ने इर्तिजा की हमशक्ल किसी मर्द को आज पहली बार देखा था, इसलिए उसकी हैरत अलाया से 10 गुना ज़्यादा थी। अपने जज्बात को काबू में रखो मिसेस फिरोज़ राव, ये क्या कर रही थी तुम? इसे मार डालना चाहती हो? जानती भी हो फिर इर्तिजा शाह तुम्हारा क्या हशर करेगा। इन लड़कियों को मैंने यहाँ तुम्हारे हाथों मरने के लिए नहीं बुलवाया, समझी? अब जाओ यहाँ से। अकरमा जरताशा को हिकारत से देखते हुए बाहर की तरफ इशारा करके बोला था। जवाबन जरताशा अलाया को कहर भरी नजरों से घूरती वहीद के बंदों को लिए बाहर निकल गई। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम लोग इशाल के पीछे क्यों पड़ गए हो। तुम शायद उसी मॉल वाले शख्स के भाई हो जो इशाल को रुबाब कहकर बुला रहा था, मगर रुबाब नहीं, इशाल है, शादीशुदा है, मेरी देवरानी है, मेरे शोहर इर्तिजा के छोटे भाई की बीवी है। अलाया ने अपना तहफ़्फ़ुज़ बहाल करते हुए सामने खड़े अकरमा को समझाने की कोशिश की थी। तभी वो बगौर अलाया को देखता हुआ उसके पास आया। अच्छी तरह जानता हूँ, सब कुछ अच्छी तरह जानता हूँ कि ये लड़की इर्तिजा शाह के छोटे भाई की बीवी है, और ये दूसरी वाली भी इर्तिजा के तीसरे भाई की बीवी है। अब की बार इफ़ा की तरफ इशारा करके बोला, बल्कि ये दोनों ही नहीं, ये बाकी 3 लड़कियां भी सारिम, ज़ारून और शाहजेब की बीवियां हैं। अब की बार वो साहबिया मिशल और ज़ौरीन को देखते बोला, जब सब जानते हो तो तुमने ये नीच हरकत क्यों की? इर्तिजा के लिए सब उनके भाइयों की बीवियां ही नहीं, उनकी छोटी बहनें भी हैं। उन्होंने कभी भी अपनी फैमिली की तरफ किसी को नज़र उठाकर देखने नहीं दिया, और तुमने हम लोगों को किडनैप करवा लिया। इर्तिजा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, याद रखना। अलाया ने अकरमा की आंखों में देखते तुर्की से कहा, हाँ हाँ हाँ, इर्तिजा शाह मुझे नहीं छोड़ेगा, मगर तुम्हारे शोहर को मुझ तक पहुंचने के लिए पहले ये 6 पड़ाव पार करने पड़ेंगे। इन कठिन मराहल से गुजरेगा तभी तो मुझ तक पहुंच सकेगा। अकरमा ने एड़ियों के बल घूमते शहादत की उंगली अलाया समेत बाकी सबकी जानिब घुमाई थी। फिर वो मुस्कुराते हुए दोबारा से अलाया की तरफ घुमा। मेरी बात ध्यान से सुनो लड़की, मुझे तुम समेत इन बाकी की लड़कियों से कोई सरोकार नहीं। मुझे बस रुबाब की हमशक्ल लड़की तुम्हारी देवरानी चाहिए, ताकि मैं अपने भाई की शादी उससे करवा सकूँ। अकरमा ने खौफ को तैश से देखती अलाया को साफ लफ्ज़ों में बताया, मुझे लगता है अपने भाई के साथ रहते हुए तुम भी पागल हो चुके हो, क्योंकि अगर तुम अपने होश में होते तो मुसलमान होने के नाते इतना ज़रूर जानते कि एक मर्द के निकाह में होते हुए कोई लड़की किसी दूसरे मर्द से शादी नहीं कर सकती। ज़र भाई इशाल के शोहर है, वो इशाल को कभी भी किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, और किसी लड़के का एक निकाह पर कभी भी दूसरा निकाह नहीं हो सकता। तुम अपने भाई की शादी इशाल से नहीं करवा सकते। अलाया ने भी अकरमा की सुकड़ी मरून आंखों में देखते हुए उसे वाज़ेह तौर पर जताया था, मगर अकरमा उसकी बात सुनकर न जाने को एक बार फिर मुस्कुरा दिया। इंटरेस्टिंग, इर्तिजा शाह की वाइफ, क्या नाम था तुम्हारा? हाँ हाँ, यस, याद आ गया, तुम्हारा नाम है अलाया। तो अलाया इर्तिजा शाह, इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो मेरे पसंदीदा लोगों की फहरिस्त में शामिल हो पाते, और तुम उन कुछ एक लोगों में बहुत जल्द शामिल हो चुकी हो। इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन में तुम्हारा कॉन्फिडेंस प्लस तुम्हारा बात करने का स्टाइल मुझे बेहद पसंद आया। इतना कॉन्फिडेंस हर लड़की में नहीं होता। बहरहाल अब तुम्हारी बात पर आते हैं। तुम कह रही हो कि मैं अपने भाई की तरह पागल हूँ, और एक मुसलमान होने के नाते ये नहीं जानता कि किसी लड़की का एक निकाह पर दूसरा निकाह नहीं हो सकता। तो तुम्हें बताता चलो कि अपनी गलतफहमी दूर कर लो। अकरमा सुल्तान ना तो पागल है और ना ही कमअक्ल। तुम जानती हो कि आज तुम सबको यहाँ लाने का मकसद क्या है? नहीं जानती ना? चलो मैं तुम्हें बता दूँ। हो सकता है कि तब तुम्हें मेरी समझदारी पर यकीन आ जाए। तुम सबको यहाँ लाने का वाहिद मकसद सिर्फ तुम्हारी ये देवरानी है। उसी की वजह से इर्तिजा शाह के साथ एक सौदा करने के लिए मैंने तुम सबको यहाँ बुलवाया है। तुम सबकी रिहाई के एवज़ मुझे बस ये एक लड़की चाहिए जो बस आज तक के लिए ही तुम्हारी देवरानी है। आज के बाद ये सौदे से हटा दी जाएगी। तुम लोगों की रिहाई के बदले तुम्हारा देवर अपनी बीवी को तलाक देगा, तभी तुम सब यहाँ से जा सकती हो, वरना इर्तिजा के साथ उसके दोनों भाई सारिम, ज़ारून और ज़ेब को भी तुम में से किसी के गिर्द को भी नहीं पा सकेगा। अकरमा ने अलाया के खूबसूरत चेहरे को देखते एक एक लफ्ज़ पर जोर देते कहा था। अलाया को उसकी बात सुनकर जैसे सख्ता हो गया। नहीं, कभी नहीं, ज़र कभी भी इशाल को तलाक नहीं देंगे। उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। अभी उन लोगों की शादी को महज 15 दिन हुए और तुम उन्हें अलग करना चाहते हो? कैसे इंसान हो तुम? क्या तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है जो तुम हमारे घरों को तोड़ना चाह रहे हो? अगर तुम्हें अपने भाई की शादी करवानी है तो दुनिया में हज़ारों लाखों लड़कियां पड़ी हैं। अपने भाई के लिए कोई भी मजबूर और ज़रूरतमंद लड़की चंद पैसों के बदले तुम्हें आसानी से मिल जाएगी, मगर इशाल का पीछा छोड़ दो। इस बार इफ़ा ने चीखते हुए कहा। अकरमा ने शदीद गुस्से से उसे देखते हुए अपने पीछे मौजूद गार्ड्स को इशारा किया। उसका इशारा मिलते 2 गार्ड्स ने आगे बढ़कर इफ़ा के मुँह पर टेप लगा दिया था।
ان چاروں بے ہوش لڑکیوں کو بھی ہوش ملا ہو۔ میں تب تک ارتضیٰ شاہ کے استقبال کی تیاریوں کرتا ہوں۔ وہ گارڈز کو آرڈر دے کر آبان کو کال لگاتا باہر جانے لگا تھا کہ تبھی باہر دوڑتے قدموں کی دھماکے دار آوازیں سن کر چونک گیا تھا۔ پھر ایک کے بعد ایک گولیاں چلنے کی آوازوں سے روم کے در و دیوار لرزنے لگے تھے۔ آج کی پارٹ بھی بہت مزے کی ہے، انٹرسٹنگ ہے۔ آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور امید کرتی ہوں ناول آپ لوگ انجوائے کریں گے۔ پھر ملیں گے، خدا حافظ۔